تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ ڈرگس بہت زیادہ کامن ہیں، ڈرگس کا استعمال بے تحاشا لوگ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو سائیکیٹرک پرابلمس ہیں، جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر اس کی بعض اوقات اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کیا یہ شخص جو ہے نا یہ ایک ذہنی مریض ہے. اور جب وہ اس طرح کا کلیم، جیسے ابھی آپ نے عرض کیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی بہت بڑی مذہبی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو جب وہ جوڑتے ہیں، تو عام آدمی کیسے پہچانے، کیسے یہ جانے کہ یار یہ بندہ ایک ذہنی بیمار ہے، اس کو بیماری کے زمرے کے اندر ہی رکھنے دیں. وہ اس کو مار دیتے ہیں، کراؤڈ آ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں. ایسے کئی سارے واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے، آپ نے دیکھے بھی ہیں، میڈیا رپورٹ بھی اس چیز کو کرتا ہے، اویئرنیس کی بھی کوشش کرتا ہے. تو ہم ایک عام آدمی جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کو کیسے پہچانے کہ ایک شخص ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یار اس کو مت مارو. دیکھیں اس کا علاج کی طرف اس کو لے کر سب سے بیسک تو جو ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو پراپر ہیلوسینیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو آوازیں جو سنائی دے رہی ہوتی ہیں آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری سوچ سے مختلف ہیں، اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی آواز ہے جو میں سن رہا ہوں جو کہ ریئل ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے. اب اس بندے کی ریالٹی اس کے مطابق تو یہی حقیقت ہے، اور یہ وہ ساری چیز اپنے اندر محسوس کر رہا ہوتا ہے جو اس کے چاروں طرف ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے تو یہ ریئل آوازیں بھی ریئل ہوتی ہیں، حقیقی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ بھی حقیقی ہوتا ہے، اور ڈیلوژنل سٹیٹ بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیلوسینیشنز کی وجہ سے. تو انہیں پھر لگتا ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ایک خاص میسج ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے، اور وہ وہی میسج لے کے دنیا میں نکل پڑتے ہیں. پھر تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے نا وہ ود دی پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے. ایک دم سے آپ کھڑے کھڑے اس طرح سے کلیم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے کہ جی یہ اسکیزوفرینیا والا بندہ ہے، یا یہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ گستاخی کر رہا ہے یا بلیسفیمی وغیرہ میں مبتلا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے، یہ کلیمز ہیں جو بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے سب سے جو اچھا سلوشن جو میرے مطابق ہے، میری رائے میں، وہ یہی ہے کہ آپ اس کو قانون تک چھوڑ دیں، کہ قانون آئے، وہ دیکھے، وہ اس چیز کو دیکھے اور ٹائم لیں، اور آپ کو اسس کر سکتے ہیں. اب نارمل بندہ اور نارمل بندہ بڑے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچانے نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم نیگیٹو سمٹمز بھی پڑھتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ نیگیٹو سمٹمز بھی ہیں، تو ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. پھر جو ہے اس طرح کی جو ڈیزیز ہوتی ہے، ان میں سم ٹائمز لوگوں کی اورینٹیشن نہیں ہوتی، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس ٹائم میں، کس دن میں، کس ڈیٹ میں، کس وقت میں وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو اس طرح کی بھی ایسوسیشنز لوگوں میں نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. پھر اس کے علاوہ ہائیجین ان کا بہت خراب ہوتا ہے، یہ اپنی صفائی، اپنا خیال نہیں رکھ پاتے. تو یہ ساری مارکرز ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کو دیکھنا ہوگا. فیملی ہوتی ہے، فیملی ہسٹری لے سکتے ہیں، فیملی سے پوچھ سکتے ہیں، فیملی آپ کو بتا سکتی ہے کہ اس کی انوالومنٹ کس طرح کی ہے. اور اسی طرح سے جیسے ڈرگ ریلیٹڈ اگر یہ سائیکوسس ہے یا اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ ٹرکی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو بندے کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ اس نے انٹاکسیکیشن کی اور اس کے بعد ڈرگ کیا، اس کے بعد اس کے اندر یہ سمٹمز پیدا ہوئی ہیں. تو اب اس نے اگر اس طرح کے کلیم کیے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ آبزرویبل جو اس کی کنڈیشنز ہیں، اپیئرنسز ہیں، وہ بڑے صاف ستھرے ہوں گے، کیونکہ یہ تو بیمار نہیں ہے نا. اسکیزوفرینیا کے لیے تو آپ کو 6 months 7 months پہلے کی سمٹمز آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی ہیں، پھر وہ مریض دور سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ مریض ہے.